الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم عمران لاہوری، عمران ثاقب بھائی، حیات انبیاء جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بس یہ یہاں تک درست ہے۔ آگے کے جو الفاظ ہیں فنبی اللہ حی یرزق، یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، اور اتنی حدیث درست ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ اب اس میں ایک اور حدیث بھی ہے۔ ٹھہریے، رکیے، پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ما من احد یسلم علیہ، ای ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، جو کوئی بھی یعنی جو کوئی مسلمان میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، معراج کے سفر میں جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک گئے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تو اس واقعے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، آپ کو دکھایا گیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو اس میں ان تمام احادیث کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیغمبروں کے جسم حرام کر دیے۔ ہم آپ مرے، کوئی خاص مرے یا عام مرے، مردہ کو زمین کی مٹی کھا جاتی ہے، مردہ زمین میں قبر میں گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا پنجرہ باقی رہتا ہے اور بالآخر وہ ہڈیوں کا پنجرہ بھی بکھر جاتا ہے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد، ان کے جسم مبارک وہ قبروں میں بھی قیامت تک صحیح سلامت پڑے رہنے والے ہیں۔ اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو مسند امام احمد کے محققین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت سنن نبی داود میں بھی ہے اور یہی روایت سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 1085 اور حدیث کے راوی ہیں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوری حدیث یہ ہے کہ شداد کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ فرمایا فیہ خلق آدم، جمعے کے دن میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا۔ جمعے کے دن میں ہی سور میں پھونک ماری جائے گی اور اسی میں ہی بے ہوشی طاری ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا علیہ من الصلاۃ فیہ، فاکثروا علیہ من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کر دی، فرمایا کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں درود پیش کیے جانے کے حوالے سے سنن نسائی کی روایت بیان کر دوں۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ مجھ پر میری امت کا سلام پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود کیسے پیش کیا جاتا ہے وہ سنن نسائی کی روایت نے تعین کر دیا۔ فقال رجل، شداد کی روایت میں ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرض صلاتنا علیک، ہمارے درود و سلام آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے جبکہ آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ خاک میں مل کر خاک ہو چکا ہوگا۔
آپ کا جسم اطہر خاک ہو چکا ہوگا تو ہمارے درود و سلام آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ وفات کے بعد بھی پیغمبروں کے جسم صحیح اور سلامت رہتے ہیں، اور سبحان اللہ اس بات پر قرآن کریم سے بھی ہمارے پاس ایک مضبوط دلیل موجود ہے۔ شداد بن اوس کی روایت کو قرآن کریم کی آیات سے بھی کنکریٹ کی طرح مضبوطی ملتی ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پارہ نمبر 3 ہے۔ یہاں پارہ نمبر 3 کے اندر ہم سورۃ البقرہ میں جا کر قرآن مجید سے پوچھیں گے کہ انبیاء کے جسموں کا کیا معاملہ ہے اور کیا ہے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر بنتی ہے، میرے پاس موبائل میں چھوٹا قرآن پاک ہے اس لیے آیت بتانے میں شاید غلطی ہو، اندازہ لگا رہا ہوں 158 نمبر کی شاید آیت ہو یا 258۔ بہرحال تیسرے پارے کا یہ دوسرا پیج ہے، اگر 16 لائن تاج کمپنی کا قرآن کریم ہو۔ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس آیت کے اندر مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک واقعہ بیان ہوا۔ عزیر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے علیہ السلام، جن کے متعلق یہود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی پر سے گزر ہوا، بستی اہل قریہ مر چکے تھے، ہاں جی، تو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مرے ہوئے لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے اس پیغمبر کو پورے 100 عامہ 100 سال کے لیے موت دی۔ 100 سال بعد اللہ نے اس پیغمبر کو زندہ کر دیا۔ پوچھا کم لبثتا، میرے حبیب کتنا رہے ہو؟ تو پیغمبر کہنے لگا لبثت یوما او بعض یوم، مجھے یہاں کوئی ایک دن ہوا ہوگا یا دن میں بھی بعض حصہ دن کا، یعنی پورا دن بھی پورا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو یہاں پورے 100 سال رہا ہے۔ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھ، وشرابک، اور اپنے پینے کو دیکھ، لم یتسنہ، اس پیغمبر کا نہ کھانا خراب ہوا نہ پیغمبر کا پینا خراب ہوا۔ جو پانی کی بوتل یا ڈبہ کین تھا، پانی بھی تر و تازہ صحیح سلامت، اور پیغمبر کا کھانا بھی 100 سال بعد صحیح سلامت۔ اچھا، یہ پیغمبر گدھے پر جا رہا تھا، یہ پیغمبر کھوتے کے اوپر سواری کر کے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھ۔ تو گدھے کو دیکھا تو گدھے کا تو نام و نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ گدھا کب کا مر چکا تھا، اس کا چمڑ اتر چکا تھا، گوشت ختم ہو چکا تھا، کیڑے مکوڑے کھا گئے ہوں گے حشرات الارض، اور کھوتے کی ہڈیاں اس میدان میں بکھری پڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے حیات بعد الممات کا منظر دکھا دیا، حیات بعد الممات، موت کے بعد کی زندگی کا لائیو منظر اللہ نے اس پیغمبر یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھایا۔ ہوا کیا، وہ ہڈیاں پہلے جمع ہوئیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پہ چمڑی چڑھی، اور گدھا جناب اس پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے وہ حیات بعد الممات کا منظر پیش کر رہا تھا۔ تو پیغمبر کہنے لگا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب عمران ثاقب بھائی، یہ جو آیت ہے 1085 ابن ماجہ میں، اور انہی الفاظ کے ساتھ مسند امام احمد میں اور ابو داود میں۔ تو مسند احمد کے جو محققین ہیں انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا، اور میں محمد اقبال ڈیروی کہتا ہوں کہ شداد بن اوس کی اس روایت کو حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے سے بھی تقویت ملتی ہے۔ قرآن نے یہ تو بتایا کہ پیغمبر کا گدھا مر بھی گیا، ہڈیاں بھی بکھر گئیں، مگر پیغمبر کا جسم اطہر اور پیغمبر کا کھانا اور پینا وہ سلامت رہے۔
اب یہاں بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر تو اپنی موت کے بعد اپنی قبروں میں اپنے مدفن میں صحیح سلامت اور تر و تازہ فریش رہتے ہیں. ہاں جی، کیوں فریش رہتے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ پیغمبر کا کھانا 100 سال بعد اور پیغمبر کا پانی پینا وہ 100 سال میں خراب اور بدبودار نہیں ہوا، نہیں تو وہ بدبودار ہوتا، گل سڑ جاتا، سوکھ سڑ جاتا. 100 سال بعد پیغمبر کا کھانا نہ وہ گلا، نہ سڑا، نہ سوکھا، نہ خشک ہوا، نہ بدبودار ہوا، نہ ختم ہوا، نہ نشٹ ہوا. تو پیغمبر تو پھر کھانا کیا، کھانے کا پیغمبر سے کوئی موازنہ ہے؟ پیغمبروں کی شان اتنی ہے کہ 100 سال بعد ان کا کھانا خراب نہ ہو، پیغمبر خود خراب ہوگا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد عربی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سال بعد بھی اپنی قبر میں تر و تازہ فریش کے فریش ہیں. جس طرح عزیر علیہ السلام کا کھانا 100 سال بعد اور عزیر کا کھانا فریش کا فریش پڑا تھا، اسی طرح پیغمبر بھی اپنے قبروں میں ان ٹچ اور فریش پڑے ہیں. بریکٹ میں ایک بات ضرور کر دوں، ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی لانتی ملون، آپ بھی کہو لانتی ملون، ثواب ہوگا اس کو لانتی ملون کہنے میں. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں اور میں ذلی بروزی نبی ہوں. تو مرزائیوں کو چاہیے کہ ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے، ابھی تو کچھ سالوں کا عرصہ گزرا ہے. مرزا غلام قادیانی ملون کی قبر کھود ڈالو، دیکھو تمہیں ہڈیوں کے پنجرے کے سوا کچھ ملتا ہے. تو اب بھی موقع ہے مرزائیوں، جاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر پر شب خون مارو، فدائی کاروائی کرو. مرزا غلام احمد کی قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کو اکھاڑ ڈالو، اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ مرزا مر گیا، گل سڑ چکا، اس کی ہڈیاں بکھر چکی، اور مرزے کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو دیکھ کر مرزے پر لعنت کرو اور اس حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کما حقو ایمان لے آؤ. ایک بات تو یہاں ہو گئی. اب یہ جو آپ نے عمران ثاقب بھائی پوسٹ بھیجی ہے، اس پوسٹ میں کئی غلط باتیں بھی موجود ہیں. پوسٹ والا لکھتا ہے کہ اللہ کے پیارے جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں فلاں فلاں. یاد رکھیے کہ قرآن کریم نے ہمیں کہا کہ انک لا تسمیع الموتیٰ، پیغمبر آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو مردے نہیں سنتے ہوتے. جہاں تک قبر کی زندگی کا تعلق ہے تو قبر کے میں مرنے کے بعد تو باقاعدہ حیات ہے. ہماری اس زمین پر موت کے بعد قبر میں بھی حیات ہے، اور وہ حیات برزخی ہے، وہ حیات اخروی ہے. اس کا حیات دنیا سے کوئی تعلق ہو اور کوئی واسطہ نہیں ہے. صحیح بخاری میں ہے، جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں اور جب دفن کرنے والے واپس پلٹتے ہیں تو مردہ جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کا کھسکار سنتا ہے، کھسکار سنتا ہے. مردے کو آ کر 2 ملائکہ بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال ہوتے ہیں، من ربو کا ما نبی من نبیو کا من ربو کا ما دینو کا ما تقولو، ہاں جی، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں من نبیو کا. تو مردہ باقاعدہ جواب دیتا ہے، مردہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. بلکہ دفن ہونے سے پہلے نیک میت کہتی ہے قدمونی، جلدی چلو نا، اور گندی میت کہتی ہے فاسق فاجر کافر میری ہلاکت مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. تو مرنے کے بعد بھی حیات ہے، اور وہ حیات برزخی اور حیات اخروی ہے. ہاں جی، ہاں، پیغمبر چونکہ سب سے عالی مقام ہوتے ہیں، ان کی حیات برزخی میں بھی وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے. تو صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یہ بھی پیغمبر کا معجزہ ہے اور اللہ ہی اس کی تعبیر خود بہتر جانتا ہے. اور اسی طرح جو شہداء کی موت ہے تو وہ بھی حیات برزخی ہے. ہاں جی، اور قرآن کریم آل عمران میں اور سورۃ البقرہ پارہ 2 میں ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تو نہ ان کو مردہ کہو نہ ان کو مردہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. کہاں پر ہیں؟ عند ربہم، دنیا میں زندہ کوئی نہیں ہے. اور عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے ہاں وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں.
تو وہ بھی حیات برزخی ہے، حیات اخروی ہے. شہداء کو ان کی شان کے مطابق وہاں حیات حاصل ہے، اور وہ باقاعدہ شہداء عرش نیچے موجود گھونسلوں میں رہتے ہیں، وہاں سے اڑ کر جنتوں سے جا کر کھا پی کر کے واپس اپنے گھونسلوں میں تشریف لے آتے ہیں. تو الغرض یہ کہ پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور باقاعدہ طور پر نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ان کی موت اور وفات کے بعد بھی ان کے جسم اطہر، ان کے اجساد قبروں میں صحیح سلامت اور تر و تازہ اور فریش کے فریش رہتے ہیں. اس پر دلالت حضرت شداد کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت اور سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 میں دوسرے پیج کی آیت او کلذی مر